اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی قوم الظالمین اللہم رزقنا فی الدنیا زیارت الحسین علیہ السلام وفی الآخرت شفاعت الحسین علیہ السلام اللہم لا تفرق بیننا و بین الحسین علیہ السلام وکتبنا من الزوار الحسین علیہ السلام اللہم اجعلنا من الباقین فی العزاء الحسین علیہ السلام اللہم اجعل مسکننا و مدفننا عند الزریع الحسین علیہ السلام اللہم اشرنا مع الحسین علیہ السلام وزدنا محبت الحسین علیہ السلام وشرنا یوم القیامہ تحت اللوائل حسین علیہ السلام اللہم ادخلنا فی الجنت مع الحسین علیہ السلام و اصحاب الحسین علیہ السلام صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم واشرقات الارض بنور ربها ووضع الکتاب وجیء بالنبیین والشہداء وقضی بینہم بالحق فہم لا یظلمون صلوات مومنات، آج چھٹا دن ہے گفتگو عقیدہ رجت ظہور امام زمان علیہ السلام پر گفتگو جاری ہے، اور مجھے یقین کامل ہے کہ میری بہنوں کی معرفت میں اضافہ ہو رہا ہے، بات سمجھ میں آ رہی جی، سلامت رہیں۔ کیونکہ کل رات کو میں دھرم پورہ پڑھی تھی تو ایک میری بہن میرے پاس آئی، آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں میں بھی یہ، جس میں اگر نہیں ہوا یہ شعور جو ہے یہ جاگے۔ اس نے مجھے کہا کہ بہت دیر کی میں باقاعدہ قاری ہوں، پڑھتی ہوں دعائے عہد بہت سالوں سے مسلسل، لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے عقیدہ رجت کا نہیں پتہ تھا، مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ دعائے عہد میں یہ جو ایک عہد چھپا ہوا ہے، میں تو صرف سرسری جیسے پڑھ کے گزر جاتے ہیں، میں ویسے ہی پڑھ کے دعا کے طور پہ گزر جایا کرتی تھی، اس کے اندر اس بات کا مجھے اتنا شعور نہیں تھا۔ اب جب میں پڑھتی ہوں تو جب میں ان جملوں پہ پہنچتی ہوں، کیونکہ میں روز 1 منٹ کے لیے آپ کو ریپیٹ کرتی ہوں تاکہ سلسلہ بنا رہے، کہ جب میں ان جملوں پہ پہنچتی ہوں کہ اے کریم اللہ، اگر میرے اور میرے امام کے درمیان میں موت حائل آ جائے جو تو نے حتمی قرار دی ہے، تو پھر مجھ کو ایسے قبر سے اٹھانا۔ کہہ رہی میں پڑھ جاتی تھی، لیکن اتنا تہ تک یہ عقیدہ اتنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمارے معصومین نے فرمایا ہے، اس لیے میں روز ریفرنس ایک لائن کا دیتی ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں امپورٹنس آف عقیدہ رجت وہ قائم رہے، اور آپ کو پتہ ہو کہ یہ کتنا امپورٹنٹ عقیدہ ہے کہ مولا نے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس کا عقیدہ، آپ کو پتہ ہے روز بتاتی ہوں، عقیدہ جس کا رجت اور معراج پہ نہیں ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اتنا امپورٹنٹ ہے۔ بس 2 جملوں میں تاکہ سلسلہ آپ کا جڑ جائے اور بات جاری رہے، کہ یہ جو آیت روز میں تلاوت کرتی ہوں یہ بہت بڑی دلیل ہے روز رجت پر، کہ جب اللہ نے فرمایا ہے کہ جس دن زمین رب کے نور سے منور ہو جائے گی، کتاب رکھ دی جائے گی، نبی اور شہداء کو بلایا جائے گا اور ان کے درمیان حق کا فیصلہ ہوگا۔ اب یہ حق کا فیصلہ کرنے والی ہستی جو ہیں وہ ہمارے وقت کے امام ہیں، اور آنے والے جو شہداء ہیں وہ کوئی عام نہیں، وہ انبیاء بھی ہیں، اور اس میں وہ بھی شامل ہیں جو خود محشر کے جج ہیں۔ بتایا کہ اس روز رجت پر عقیدہ رکھو کہ ایک دن ہم نے قیامت سے پہلے قبروں سے اٹھنا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ رجت کس کی ہوگی، جو کفر میں بڑھ جائے گا یا جو ایمان میں بڑھے گا۔ اور عقیدہ رجت کو
میں نے بتایا کہ نعمت سمجھ کے عہد کیا کریں. اب اس پوری منزل میں، رجت کے اس سفر میں 3-4 بلکہ کام ایسے ہیں بنیادی، اس لیے ٹھہر کے بتا رہی ہوں تاکہ بات سمجھ میں آئے تو آسانی سے سفر جاری ہو. یہ جو ہم نے ایک سلسلہ جوڑا ہے، دیکھیں پہلے جس کو نہیں پتا اس کو نہیں پتا، لیکن جب آپ کو یہ شعور آ گیا ہے کہ ہم اپنے امام کو صدائیں دے رہے ہیں، ہم منتظر ہیں، وہ ہمارے منتظر ہیں، تو ہم ان کو صرف بلا رہے ہیں، اپنا تو عہد کوئی بھی نہیں کر رہے. اب جب وہ چاہیں، اب یہ وقت ہے جس کے پاس جب بھی میسج پہنچا ہے یہ ان کی طرف سے ہے، وہ جس کو جب چاہیں اور میسج وہ ان کو پہنچاتے ہیں جو کوشش کرتے ہیں میسج لینے کی. تو جن کو پہلے نہیں بھی پتہ تھا، جو پہلے نہیں بھی عہد کرتے تھے، جن کو اتنی سنگینی سے نہیں پتہ تھا کہ عقیدہ رجت ہماری شریعت میں کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے، اب میں اسی لیے آسان الفاظ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اتنا ضروری ہے کہ ہم اپنے امام کو بلاتے ہیں تو ہمیں بھی عہد کرنے ہیں. مولا کو بلائیں گے، ایک ہم مولا کو صدا، مولا کا انتظار، جو میں نے پہلے بتایا تھا کہ مولا فرماتے ہیں کہ جس کو 3 دن گزر جائیں اس نے انتظار نہ کیا ہو تو اپنے ایمان پر نظر ثانی کرتا ہوئے توبہ کرے. تو اب اس ساری جرنی میں جو ہم نے عہد کرنے ہیں، اس عہد میں پہلا سٹیپ کیا ہے؟ انتظار امام زمانہ. جتنا میں نے پہلے بتایا تھا، جتنا منتظر بلند ہوگا اتنا منتظر تیاری بلند کرے گا. ظاہر ہے بڑا منتظر ہے تو ہماری تیاری بھی ہونی چاہیے. سٹیپ بائی سٹیپ انتظار کرنا، مولا سے یہ روز کی بات کریں، مولا سے عہد کرنا، تیسرا تیاری کرنا، چوتھا اپنا احتساب کرنا. یہ چاروں چیزیں جو ہے نا یہ آپس میں جڑی ہوئی ہیں. جب معصومین نے ہمیں بتا دیا، کل تذکرہ کیا پہلے امام حسین علیہ السلام کی رجت کا، کل مولا کائنات علیہ السلام کا کیا، ادھر سے سلسلہ چلائیں گے، لیکن معصومین نے فرمایا ہے کہ یہ رجت جو ہے یہ صرف انبیاء اور شہداء کی نہیں ہے، اور یہ رجت تو اللہ کا کرم ہے. اللہ نے ہم پہ کرم کیا ہے کہ دیکھو تم چاہت رکھتے، آج جو پرسہ دار ہیں، جو مولا کی ولایت رکھتے ہیں، ان کے دل تڑپتے ہیں، تو اللہ نے تم پر یہ ایک نعمت نازل کر دی کہ تمہارے پاس اتنی تڑپ ہے. تو تم اس دور میں نہیں تھے، تمہارا تو کوئی قصور نہیں، تم تڑپ تو رکھتے ہو، تو یہ اللہ کا ایک احسان ہے، یہ اللہ کی نعمت عظمیٰ ہے. آپ جانتے ہیں نا کہ مولا کے انصار اور اصحاب کا کیا مقام ہے. تو اللہ فرماتا ہے جب میں تمہارے میں اتنی تڑپ دیکھتا ہوں تو آؤ میں تمہیں موقع دیتا ہوں، جب تمہارے سردار آئیں گے تم بھی ساتھ آؤ گے. جب تمہارے سردار آئیں گے تم بھی ساتھ آؤ گے. میں تو تمہیں موقع دے رہا ہوں، تمہاری کتنی تیاری ہے؟ جب میسج آپ تک پہنچ چکا ہے کہ ہم نے اپنی تیاری کرنی ہے، عہد روز کرنا ہے. دیکھیں عہد روز کرنا ہے، پھر انتظار روز کرنا ہے، پھر تیاری، پھر احتساب. احتساب آپ کو بتائے رات کو سونے سے پہلے آپ کو پتہ ہوگا کہ آج رات کو ہم نے امام کو ناظر و جان کے، حاضر و ناظر، ہم نے اپنا احتساب، آپ سے زیادہ کسی کو نہیں پتا کہ آپ نے پورے دن میں کیا غلطی کی ہے، اس کا اقرار کریں. اور تیاری میں آپ کو سب پتہ ہے کیا حرام ہے کیا حلال ہے. اب جو عمل ہے نا آپ نے اس کو تیاری کے سرکل میں لے آنا ہے. جو چھوٹا چھوٹا عمل آپ کرتے ہیں، مثال کے طور پہ ہر میں ایک میں کوئی نہ کوئی برائی ہے، کوئی بھی مبرہ نہیں ہے. کسی کو غیبت کی عادت ہے، مثال دے، کسی کو چغلی کی عادت، کسی کو بے نمازی کی بری عادت. اب آپ دوزخ جہنم کو ایک طرف کر کے ایک دائرہ ڈرا کر لیں کہ یہ دائرہ ہمارے عہد کا دائرہ ہے، یہ دائرہ ہمارے انتظار کا دائرہ ہے، یہ دائرہ ہماری تیاری کا دائرہ ہے. ہم اس چکر میں نہیں آ رہے کہ ہم یہ جنت حاصل کرنے. ہماری جنت ہمارا عہد ہے اپنے امام کے ساتھ. اگر اللہ نے ہمیں اللہ نے شرف بخشا ہے، آپ کو اللہ نے شرف بخشا ہے کہ آپ کو اس عہد میں داخل ہونے کی اویئرنس آئی ہے، جب بھی آئی، لیکن اب آ گئی ہے تو آپ پر لازم ہے اس پہ غور کرنا. جب آپ کے ذہنوں میں ایک شعور آپ کو مل گیا، جب بھی ملا، جیسے بھی ملا، جس کے ذریعے سے ملا، شعور تو آپ کو مل گیا کہ ہم اپنے امام کو بلا رہے ہیں، اپنا عہد کوئی بھی نہیں کر رہے، بلا رہے ہیں امام کو ہر مجلس میں، ہر نماز میں، اللہ جل کی صدائیں ہیں، اپنی کوئی تیاری نہیں، اپنا کوئی عہد نہیں، اپنے انتظار کا کوئی بھی وہ انتظام نہیں ہے. اب جب آپ تک
عہد کا پیغام پہنچ گیا ہے تو آپ کو چاہیے کہ اپنی تیاری کا سرکل ڈرا کر لیں، اور جو بھی عمل کریں یہ سوچ کے کریں کہ کہیں تیاری میں ہمارا سٹیپ پیچھے تو نہیں چلا جائے گا۔ جس کے ذہن میں یہ خیال آ جائے وہ سمجھے، اور دیکھیں وہ توفیق اس کو دیتے ہیں جو کوشش کرتا ہے۔ میں وعدہ بھی مولا کا بتاتی ہوں، دیکھیں مولا کا وعدہ ہے تم ایک قدم بڑھاؤ، ہم کھینچ کے پاس نہ کر لیں تو پھر مجھے اپنا امام ہی نہ کہنا، لیکن اگر ہم کوشش ہی نہ کریں۔ اب آپ سب بیٹھ کے، باشعور مجمع ہے، بالخصوص بچیاں، آپ اپنا سرکل ڈرا کر لیں کہ اب وقت قریب ہے، ساری نشانیاں ہو رہی ہیں۔ ابھی جو اس نے نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ہم تو بندوبست کر رہے ہیں، ہمارا دجال ان کا آقا وہ تو تیاریاں پوری لگ رہی، ہماری کیا تیاری ہے؟ ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ تو ہمارے مولا اسی لیے خون روتے ہیں نا۔ ہم کہہ دیتے اللہ جل، اپنی تیاری زیرو ہے، نہ انتظار کرتے ہیں، نہ عہد کرتے ہیں، نہ مولا سے بات کرتے ہیں، اپنی زندگی میں مصروف ہیں۔ جب وقت ملتا ہے ہم کہہ دیتے ہیں اللہ جل، تو کیا مولا ہم سے سوال نہیں کریں گے میرے لیے کیا تیاری کی، پورے دن میں میرے لیے کون سا عہد کیا، پورے دن میں تو نے کون سا میرا انتظار کیا؟ اب وقت ہے واللہ، کیونکہ یہ آخری وقت ہے۔ ہر میری بہن تیاری کے لیے اپنی کمر کس کے، سارے حالات سامنے ہیں نا آپ کے، جو نشانیاں ہیں سب پوری ہو۔ اگر اس دور میں بھی ہمیں ہوش نہیں آئے گی تو پھر ہمیں اس سے توبہ کر کے یہ توفیق مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں اپنے امام کے عہد میں داخل کر دے۔ جس میری بہن کے ذہن میں اتنا سا بھی خیال آ گیا نا کہ میں نے سرکل ڈرا کر دیا ہے، مولا اب میں جو کام کروں گی کوشش کروں گی، ہم کوئی فرشتے تھوڑی ہیں، اتنے پرہیزگار تھوڑی ہیں، لیکن مولا کیا فرماتے ہیں، یہ سٹیپ ہے۔ جب آپ نے سرکل بنا لیا، کوشش کر لی، جس چیز کی آپ کو عادت ہے، مثال دے رہی ہوں، بے نمازی کی عادت ہے، آپ نے کہا نہیں میں نے آج سرکل ڈرا کر لیا ہے، آپ جاتے ہی جانماز پہ آئیں تو آپ سمجھیں آپ نے عہد کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھ دیا ہے، اور ہمارے امام کہتے ہیں تم ایک قدم اٹھاؤ، کھینچ کے قریب نہ کر لیا تو اپنا امام نہ کہنا۔ جی سلامت۔ اللہ صلی اللہ، یہ واللہ جس بہن کے پاس پیغام پہنچے وہ سمجھے کہ اس کا کرم آپ پہ جاری ہو گیا ہے۔ آپ، مجھے یقین ہے سب باشعور ہیں، جو اس صف پہ آ کے بیٹھتا ہے کوئی بھی بے شعور تھوڑا ہے۔ جب آپ نے یہ عمل سٹارٹ کر دی ہے، آپ نے نماز شروع کر لی، کیونکہ سب سے پہلے جب نئی نسل کو عقیدہ رجت کی اویئرنس دیں گے تو پھر ہی پتہ ہے نا، اس سے زیادہ میں آپ کے سامنے گھنٹہ بولوں عقیدہ رجت کی ہمیں، اس پہ ایک یہ فکرہ بھاری ہے کہ مولا نے فرمایا ہے جس کا عقیدہ رجت اور معراج پہ نہیں وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ تو پھر آپ بتائیں کہ عقیدہ رجت کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ اب ضرورت جس امر کی ہمیں ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنی تیاری کریں، تھوڑا کوشش کریں، تھوڑی کوشش کریں کہ ہم ان چیزوں کو ترک کریں جو ہماری تیاری میں خلل ہے، ان چیزوں کو ترک کریں۔ اب ہم نے عہد تو روز کرنا ہے، دعائے عہد پڑھے، جو نہیں پڑھ سکتا میں نے 2-4 سینٹنس کا جو آپ کو بتایا ہے عہد، میری بہنوں کو پتہ ہے وہ کر لیں۔ صرف یہ کہنا ہے کہ مولا جب ہمارے امام آئے ظہور ہو تو یا اللہ ہمیں اس طرح قبر سے اٹھانا، ہاتھ میں تلوار ہو، نیزہ ہو، یہ نہ بھی کہیں تو صرف 2 جملے کہہ لیں، مولا ہم آپ کی نصرت کے لیے تیار ہیں، مولا عہد کرتے ہیں، مولا ہماری تیاری اب کرم آپ کا ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، سارے اعمال کا جب آپ سرکل بنائے نا، ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، بڑی توجہ، بڑی اہم بات زبان پہ آ گئی، ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، آپ کے سارے اعمال، آپ کے عمل، آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، آپ کا عقیدہ، اس کا جو شجر ہے نا، عقیدے کے علاوہ جو آپ کے اعمال کا شجر ہے، جتنے بھی عمل کر لیں، آپ کے اعمال کے شجر کو جو پانی سینچتا ہے وہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ آپ کے اعمال کو جو پانی سینچتا ہے وہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ اگر آپ اپنے سرکل میں داخل کر لیں گے،
اب آپ نے اپنا سرکل ڈرا کر لیا ہے، اور سرکل وہی ڈرا کرے گا جس کو اوپر سے کرم کی وہ توفیق مانگے گا۔ وہ فرماتے ہیں ہم سب پہ کرم کرتے ہیں، لیکن جو توفیق مانگتے ہیں نہیں کر پا رہے تو توفیق مانگے۔ مولا آپ وس کے امام ہیں، ہمیں توفیق دیں، ہم آپ کے عہد میں داخل ہوں، سارے اعمال آپ اکٹھے کرنے لگے، نماز نہیں پڑھتے پڑھنا شروع کر دی ہے، غیبت کرتے ہیں چھوڑ دی ہے، جو بری بات ہے چھوڑ دی ہے، اعمال کا انبار بھی لگا لیا ہے۔ یہ تو رخت اعمال کا ہے، اس کو جو سینچتا ہے پانی، جس نے اسے جلنے نہیں دینا وہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ اس لیے کتاب الاحتجاج التبریسی میں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مولا نے فرمایا کہ تمہیں تو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تمہیں زبانیں یہ صرف چلانے کے لیے نہیں دی، جو بے جان ہے نا، جو اقرار کرنے سے کر نہیں سکتے، جب اللہ فرما رہے جب میں نے ان کا قیام کیا تھا نا، جب ان چیزوں کو قائم کیا تھا میں نے اس وقت اقرار، مبرہ یہ بھی نہیں ہے ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، یہ جو پہاڑ ہے، یہ جو درخت ہیں، یہ جو پانی ہے، مبرہ یہ بھی نہیں ہے۔ مولا نے حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ لما خلق اللہ العرش کاتب علیہ، لما خلق اللہ الکرسی کاتب علیہ، لما خلق اللہ الجبرائیل کاتب علی جناحی، لما خلق اللہ الاسرفیل کاتب علی پشانہی، لما خلق اللہ الماء کاتب علی فی مجراہی، لما خلق اللہ رزین کاتب علی اطباقہی، لما خلق اللہ العرش کاتب علی اکنافہی، لما خلق الجنان کاتب علی ابوابہی، لما خلق اللہ الشمس کاتب علیہ، لما خلق القمر کاتب علیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین۔ جی میرے مولا کیا فرماتے ہیں؟ جی یہ میں امپورٹنس آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہمارے اعمال کے شجر کو جس پانی میں سینچنا ہے، جس نے زندگی دینی ہے، جس نے قبولیت کی مہر لگانی ہے، اور ہمارے پاک امام نے احتجاج التبریسی کتاب میں ہمیں سمجھا دیا ہے کہ تم تو اشرف المخلوقات ہو جو زبان سے اقرار نہیں کر سکتے، تو اللہ نے لما خلق اللہ العرش، اللہ نے جب عرش کو بنایا اس پہ لکھا، اللہ نے کرسی کو بنایا اس پہ لکھا، اللہ نے جبرائیل کو بنایا اس کے پروں پہ لکھا، اسرافیل کو بنایا اس کی پیشانی پہ لکھا، لما خلق اللہ الماء کاتبہ فی مجراہی، اللہ نے پانی کو بنایا اس کے جاری ہونے والے مقام پہ لکھا، اللہ نے زمینوں کو بنایا اس کے اطراف پہ لکھا، اللہ نے آسمانوں کو بنایا اس کے اطراف پہ لکھا، اللہ نے جنت کو بنایا اس کے ابواب پہ لکھا، اللہ نے پہاڑوں کو بنایا اس کی چوٹیوں پہ لکھا، اللہ نے چاند کو بنایا اس میں لکھا، اللہ نے سورج کو بنایا اس پہ لکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین۔ کوئی بھی مبرہ نہیں ہے۔ اس لیے جب ہم اپنے اعمال کا شجر لگا رہے ہیں تو یہ ہم نے ضرور دیکھنا ہے اعمال کٹھے ہوتے رہیں، اوپر ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کرم کی بارش بھی کا چھڑکاؤ کرتے رہیں تاکہ ہر عمل تازہ دم رہے۔ یہی وجہ جی ہیں سلامت رہیں۔ اس لیے اس کریم نے ہمیں بتایا، بات پیچھے سے شروع، کل پرسوں میں نے رجت امام حسین علیہ السلام پہ گفتگو کی۔ امام حسین علیہ پہلی رجت جو ہونی ہے وہ کریم کربلا کی۔ کل تذکرہ امیر کائنات علیہ السلام کی رجت کا ہوا کہ جب امیر کائنات علیہ السلام کی رجت ہوگی، میں نے کل بتایا آپ کو، وہ آیت بھی بتائی کہ مولا کا لقب ہے دابۃ الارض، جو اللہ نے فرمایا تھا کہ زمین سے میں ایک دابہ نکالوں گا جو کلام بھی کرتا ہوگا۔ اس کی وجہ کیا بتائی تھی؟ اس
لیے کہ لوگ میری نشانیوں کا اقرار کرتے ہیں. تو مولا کی اور وہ زمین سے نکلے گا, اللہ اسی لیے نکالے گا تاکہ آج ساری خدائی کو بتائے کہ اللہ کیا ہے, اللہ کی نشانیاں کیا ہے. اور جب مولا تشریف لائیں گے, ذہنوں میں بات ہے نا کہ جب ہمارے قائم کعبے کی چھت پہ اذان دیں گے تو یہ اذان عام اذان نہیں ہوگی, عام اذان نہیں ہوگی. جب اللہ اکبر کی صدا آئے گی تو اللہ کے نور کی تجلیاں اللہ کے گھر پہ ظاہر ہوں گی. جب محمد اور رسول اللہ کہیں گے تو اپنے روزے سے تشریف لے آئیں گے. جب علی ولی اللہ کہیں گے, والی نجف نجف کو چھوڑ کے آ جائے گا. سارے انبیاء اور شہداء آتے جی سلامت رہیں. اس لیے جب مولا تشریف لائیں گے, حضور پاک کیا فرمائیں گے کہ یا ابو الحسن, یہ آپ کا دستے ید اللہ, یہ آپ کی ذوالفقار تھی جس سے کہ اسلام چلتا رہا. اور پھر دیکھیں منتخب امام ہی ہے. پہلے حضور کیا فرمائیں گے, یا علی جائیں ساری زمین کو جنگ کے لیے, بدلے کے لیے ہموار کر کے آئیں. انتقام جو ہے وہ مولا علی نہیں لیں گے کیونکہ منتقم ہمارے وس کے امام ہیں. حضور کہیں گے جائیں ساری کائنات کو ہموار کر کے آئیں. 18,000 عالمین میں نے بتایا نا ایک پاؤں جتنی جگہ نہیں ہوگی جہاں پہ امیر کائنات کا پاؤں نہیں گیا گا. ساری زمین کو, کیونکہ کون صاف کرے گا, کون پاک کرے گا؟ ابو تراب کو وہی پاک کرے گا جو ابو تراب ہے. تراب پاک ہوگی ابو تراب کے ہاتھوں سے. جی تراب تو پاک ہوگی. ساری زمین کو جب پاک کر کے تو امیر کائنات ذوالفقار دیں گے, اے میرے قائم بیٹے, اے علی کے فخر بیٹے, آ میں نے ساری زمین ہموار کر دی, آ اور ہمیں اپنا حق دلا, آ اور ہمارا حق آج زمانے کو دکھا. میں نے کہہ دیا, آپ نے سن لیا. امیر کائنات کہہ رہے ہیں آ میرے قائم بیٹے, اور علی کا فخر میرا لال, آ آج زمانے سے ہمیں اپنا حق دلا, ہمارا حق زمانے کو دکھا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کے لیے حضور نے فرمایا تھا الحق ما علی و علی ما الحق, جو خود حق علی ہے وہ ہمارے امام سے کہہ رہے ہیں. جی جو خود حق ہیں علی وہ ہمارے امام سے کہہ رہے ہیں. ایسی زمین ہموار ہوگی کہ سارا آسمان اپنے دروازے کھول کے جتنی رحمت ہے اس کو نیچے اتارے گا. اور ایک جملہ میری زبان پہ آ گیا ہے پہلے دن سے جو میں روز ریپیٹ کر رہی ہوں, مولا کا فرمان کہ جس کا عقیدہ رجت اور معراج پہ نہیں ہے, جس کا عقیدہ رجت اور معراج پہ نہیں ہے وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے. اب یہ دونوں عقیدے پہلے میری زبان میں یہ بات نہیں آئی, یہ میں بات سوچ رہی تھی یہ عقیدہ معراج اور رجت کا کیسا جوڑ ہے. اس لیے معراج کیا ہے؟ معراج یہ ہے کہ حضور یہاں سے عرش پہ گئے, حضور عرش پہ گئے, لیکن رجت وہ ہے سارا کا سارا عرش نیچے اترا ہے, سارے آئمہ نیچے اترے ہیں. تو اللہ نے کہا آسمان کھول اپنے دریچے, ساری برکتیں زمین کو ملی ہے, یہ زمین جنت بن جائے گی. پھر جب جنت میں ہم ہیں تو پھر سکون ہی سکون ہے, نہ کوئی بیمار ہوگا. اور پھر آپ جانتے ہیں نا کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ میں پانی پئیں گے, بے نیاز ہو جائیں گے, سب بے نیاز ہو جائیں گے. اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ شیر, چیتے, سانپ سب
بیچ میں پھر رہے ہوں گے، کوئی کسی کو خوف نہیں ہوگا، سب وہ زبان ایک ہی بولیں گے، وہ اختیارات اللہ دے دیں گے کہ جو جناب موسیٰ اپنے عصا سے کام لیتے ہیں وہ آپ سب کام لے رہے ہوں گے، وہ برکت اللہ عطا فرمائے گا۔ تو جب یہ سارے حالات ہو جائیں گے، جب زمین ہموار ہو جائے گی، تو مولا کائنات فرمائیں گے کہ اے میرا ناز، اے میرا وقار، اے میرا قائم بیٹا، لے میری ذوالفقار اپنے لشکر کو چلا۔ جب یہ لشکر چلے گا، یہ لشکر اب کون کون ہوگا، اس میں مولا کیا فرمائیں گے، صدا دے، صدا دے۔ اب لشکر آئیں گے، انبیاء بھی آئیں گے، جن آئیں گے، فرشتے آئیں گے۔ اور میں نے بتایا تھا نا، رجت کے لیے مولا سے پوچھا تھا کون کرے گا، مولا نے فرمایا جو کفر میں سب سے زیادہ بڑھ جائیں گے یا جو عقیدے میں زیادہ بڑھ جائیں گے۔ اسی لیے آج کا آپ کا اقرار اتنا ضروری ہے، جب مولا حکم دیں گے قائم اپنا لشکر چلا، ہمارے قائم جب ہاتھ اٹھائیں گے، جو آج لبیک کہتے ہیں، جو آج عہد کرتے ہیں، ان کو بتانے کی ضرورت نہیں، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، مقناطیس کی طرح ایک صدا پہ جتنا جتنا جس کا عہد مضبوط ہوگا وہ دوڑتا ہوا مولا کی بارگاہ میں۔ یہ وقت ہے آج، جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ یہ وقت بہت نازک وقت ہے، اس سے زیادہ اور نازک وقت نہیں۔ اگر اب بھی ہم بیدار نہ ہوئے، اگر اب بھی ہمیں رجت کا پتہ نہ چلا، اب بھی ہماری تیاری نہ ہوئی، اس سے زیادہ مولا ہمارے لیے کیا کرے، ہمیں بار بار پیغام دے رہے ہیں۔ اور جب مولا فرمائیں گے نا اے میرا قائم بیٹا چلا، اپنے لشکر کو چلا، تو پھر مولا آواز دیں گے، وہ سارے لشکر والے آپ میں سے جس جس کی جتنی تیاری ہوگی، جو اسی لیے تو کہا ہے وہ ہمارا شیعہ ہی نہیں، جو رجت پر یقین نہ کرے، یقین کر کے عہد کرو، انتظار کرو، دائرہ بناؤ، تیاری کرو، تو پھر جب قائم صدا دیں گے میرا لشکر تیار ہے، سب تیار ہوں گے، تو مولا کیا فرمائیں گے کہ اے میرے قائم بیٹے آج ایسے نہیں، اپنے لشکر کو فضا میں اڑا، فضا میں اڑے گا، لگا گا زمین پہ اڑا ہے، آج اپنے لشکر کو ایسے نہیں، سمندروں میں پانیوں پہ چلا، تیرے گھوڑے کا سم بھی گیلا نہیں ہوگا، تیرے لیے آج کائنات کھل گئی ہے، نہ کوئی آسمان ہے نہ زمین ہے، تیرا راج ہے، تیری امت کا راج ہے، جی تیرا۔ تو جب آپ میں یہ جذبہ جاگ گیا نا، جتنی تیاری ہوگی نا، تو پھر علامہ اقبال کا ایک شعر، اتنا مجھے صحیح یاد بھی نہیں ہے، غلطی ہو جائے تو معاف، میں آپ کو کانسیپٹ ہی ایک بتانا چاہتی ہوں، جو دیکھیں باقی جن کو نہیں پتا ان کو تو نہیں پتا کہ یہ علامہ اقبال کیا ارشاد فرما رہے ہیں، لیکن میں کہتی ہوں ان کی سوچ پر ہمارے کروڑوں سلام ہیں۔ بڑا مشہور شعر، یقیناً میری ساری بہنوں کو آتا ہے، کبھی اے حقیقت منتظر نہیں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ مقام مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ جی ہر کوئی اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرے، اپنے قائم کو صدا دے۔ اور اسی موقع کا ایک شعر جو میں سنانے لگی ہوں نا، جن کو نہیں شعور وہ نہیں جانتے، اسی موقع پہ علامہ اقبال نے شعر لکھا ہے کہ جب مولا کائنات، امیر کائنات اپنے قائم بیٹے کو حکم دیں گے، اے میرے قائم بیٹے چلا اپنا لشکر، چلا لشکر، کوئی پابندی نہیں ہے، آسمانوں پہ چلا، ہواؤں پہ چلا، فضاؤں پہ چلا، دریاؤں پہ چلا، سمندروں پہ چلا۔ تو اس پہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے جس کو سمجھ آیا، کہا کہ دشت و دشت، دشت و دشت ہم نے دریا بھی نہ چھوڑے، ہم نے بحر ظلمات میں گڑا دیے گھوڑے۔ جی دشت و دشت ہم نے دریا بھی نہ چھوڑے، بحر ظلمات میں ہم نے دوڑا دیے گھوڑے۔ اس وقت کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ زمین نہ آسمان نہ پانی کا ڈر، صرف میدان ہوگا قائم کا اور ظلمت کا میدان ہوگا، اس میں تلوار چلے گی منتقم امام کی۔ اس لیے ہمیں بتایا ہے یہ دور آ رہا ہے، اپنی تیاری تیار رکھو۔ اب یہ جو رجتیں ہوں گی نا، سلسلہ وار بات، پہلے امام پاک کی
پھر مولا کائنہ اسی طرح شہدائے کربلا کی رجتیں ہوں گی. وقت کی کمی ہے, میری زبان پہ آ رہی ہے, تھوڑی سی رجت میں آج تینوں شہزادوں کی بتا دوں. امام حسین علیہ السلام کے تینوں شہزادوں کی جب رجت ہوگی کیا مقام ہے. میں کہتی ہوں اس گھر کا کیا مقام ہے. پہلا بھی علی ہے, درمیان والا بھی علی ہے, تیسرا بھی, تینوں ہی علی ہے. تو سوچ آپ کی جائے گی جس گھر میں تین رہتے ہو, اللہ کہہ رہا ہے میں نے اپنے گھر میں ایک علی اتارا, اس کو قبلہ بنا دیا. جس گھر میں تین علی رہتے ہو, جس گھر میں تین علی رہتے ہو, اس گھر کا کیا مقام ہوگا. تینوں علی جو ہیں اس لیے جس گھر میں تین علی آئے ہیں اس کا کیا مقام ہوگا, وہ گھر کیسا قبلہ ہوگا. تینوں شہزادوں کی رجت. جلدی تھوڑا سا تذکرہ کیونکہ ہمارے شہزادے کا ذکر ہے, تو کیونکہ وقت بس کم ہو رہا ہے, وقت کی تنگی ہے, ورنہ یہ ممبر جانتا ہے بہت سی باتیں ایسی ہیں جو سینے میں رہ رہی ہیں. تینوں شہزادوں کی رجت بتانے کے لیے ایک ایک علیحدہ مجلس کی ضرورت ہے. دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے. جلدی چونکہ شہزادے کا ذکر ہے, بتا کے کہ پہلے علی جو ہیں وہ آ کے بتائیں گے کہ علی کیا ہوتا ہے. سبھی علی ہیں لیکن بتائیں گے میں وہ علی ہوں جب ایک علی جیسا کوئی نہیں ہے, لیکن اللہ جب ایک علی کی موجودگی میں دوسرے علی کو اتار دے اس کو زین العابدین کہتے ہیں. پھر زمانے کو آ کے بتائیں گے کہ میں کون سا علی ہوں. پھر آ کے جواب, سارے ظلموں کا جواب. اس لیے وقت ختم ہو رہا ہے. شہزادے کی رجت کب بتاؤں, کل بتاؤں گی کیونکہ آج ذکر میرے شہزادے علی اکبر کا ہے, تو دل ہے تھوڑی سی بتا دوں. اگر دونوں بتانے لگوں تو وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. انشاءاللہ کل اپنے باب الحوائج کی بتاؤں گی. تو یہ علی اکبر جب رجت ہوگی, جانتے ہیں نا تھوڑا سا علی بھی ہیں, اکبر بھی ہیں, اور پھر صورت میں محمد بھی ہیں, شجاعت میں علی بھی ہیں. جب علی اور محمد مل جائیں اور مل کے اللہ کو بلند کریں تو علی اکبر بنتا ہے. آ کے شجاعت بتائیں گے. میں صرف وہ رجس بتانے لگی ہوں جب اس دور میں دشمنوں نے گھیرا ہوا تھا. دشمنوں کے گھیرے میں یہ جرت تھی, دشمنوں کے گھیرے میں اپنے ایمان کی وہ شجاعت کے وہ حوصلے تھے. تو جب قائم کی حکومت ہوگی پھر کیسے رجس پڑھیں گے. یہ اصل میں ایسا رجس کربلا کے میدان میں پڑھ کے ہمیں نمونہ بتایا ہے. یاد رکھو ہم کمزور نہیں. جو لاکھوں کی فوج میں علی اکبر ایسا رجس پڑھ سکتا ہے تو جب میری حکومت ہوگی, جی جب میری حکومت ہوگی. آتے ہی جب دیکھا, جب آ رہے تھے تو یہ لعین ایک دوسرے کو گفتگو کر کے کہہ رہے تھے یہ کوئی بشر نہیں لگتا, یہ کوئی بشر نہیں لگتا, یہ کوئی فرضی. ساری گفتگو ساری میرے پاک شہزادے سن رہے تھے کہ کھڑے ہو کے جو رجس پڑا ہے نا, بہت لمبی بات ہے, میں صرف چند جملے لوں گی کیونکہ وقت کی کمی ہے. جب دیکھا تو شہزادے نے ان سارے لعینوں کے سامنے کھڑے ہو کے رجس پڑھا, الحمدللہ الذی خلق محمدا وعلیا براز قدرتہ وخلق الخلائق لحبیبہ وعطرتہ. میرے مولا نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرمایا یا حابش الشام والکوفہ یا خفائش ظلمہ. ان کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے میرے شہزادے نے ارشاد فرمایا دیکھو ہمیں پہچانو. میرے شہزادے نے فرمایا کہ قد سمیتو تکلمون ھذا ملک السجا وھذا یوسف الرجا. فرمایا ما ملک ھذا جمال ما یوسف ھذا کمال. فرمایا کہ دیکھو میری طرف انا ابن الحسین
اپنا تعارف کروا کے اپنے بابا کا تعارف کروا کے فرمایا وہ فاطمی دمو ہوں وہ کرم علی و کرمو ہوں، فرمایا کہ انا انیس العارفین جالس رب العالمین قبلۃ الروح الامین۔ میرے پاک امام نے بہت لمبی بات ہے لیکن وقت کی کمی آ رہی ہے، میرے پاک شہزادے نے کیا تعارف کروایا، فرمایا میں جانتا ہوں، فرمایا کہ او چلتی پھرتی لاشوں، او مردار کی شبیہو، میں رسول اعظم کی شبیہ اعظم ہوں۔ جی میں شبیہ اعظم، رسول اعظم کی شبیہ اعظم ہوں۔ کہا کہ جیسے ہی میرا گھوڑا چل کے آ رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہوا نمک خار غلام کی طرح مجھے جھک جھک کے سلام کر رہی ہے، اور میں سن رہا ہوں، میں تمہارے جملے سن رہا ہوں، تم ایک دوسرے کو یہ کہہ رہے ہو کوئی ملک آ گیا، بھلا نوکر کا مالک سے کیا مراد آ؟ کہاں میرا کمال، کہاں میرا حسن، کہاں فرشتوں کا حسن؟ پھر کہا کہ کہیں یہ یوسف تو نہیں آ گیا؟ کہا یوسف کا مجھ سے مقابلہ، یوسف کا حسن تو میرا صدقہ ہے۔ جی یوسف کا حسن تو میرا صدقہ ہے، میرا مقابلہ کرتے ہو؟ کہا جانتے ہو میرا بابا کون ہے؟ تو مقابلہ کرنے آگے ہو؟ فرمایا فاطمہ تو دمی وہ علی کرمی، کہا کہ میرا فاطمہ وہ ہے، جو میرا بابا وہ ہے جو فاطمہ کا خون ہے، جو کرم میں علی ہے۔ فرمایا انیس العارفین، جتنے عارف ہیں، جتنے اللہ کو جانتے ہیں، آدم سے لے کر خاتم تک سب کا مددگار میرا بابا ہے۔ جی سب کا مددگار میرا بابا ہے۔ فرمایا جالس رب العالمین، اور تمہاری اوقات کیا ہے؟ میرے بابا کا تم معیار نہیں ہو۔ جالس رب العالمین، میرا بابا اللہ کی مجلسوں میں بیٹھنے والا ہے، تم میرے بابا کا معیار نہیں ہو۔ فرمایا ایک ایک لفظ کی ذمہ دار ہوں۔ قبلۃ الروح الامین، میرا بابا وہ ہے جو جبرائیل کا کعبہ ہے، جس کا طواف جبرائیل، جی جس کا طواف جبرائیل کعبہ سمجھ کے کرتا ہے۔ میں اس حسین کا بیٹا ہوں کہ وہ کوئی عام اس کو سمجھنے لگے، اس کو تم کیسے سمجھتے ہو؟ نجس ذہنوں میں میرا بابا سما ہی نہیں سکتا کہ جس کی مشیت ہو وقول و شریعت ہو، جس کا چلنا جو ہے وہ مشیت ہے، جس کا بولنا جو ہے وہ شریعت ہے، جس کا سونا جو ہے وہ عبادت ہے، جس کا سانس لینا تلاوت ہے۔ اس حسین کو تمہاری کیا اوقات ہے کہ تم اس حسین کو سمجھ سکو؟ صرف یہ کہ ہمیں اللہ کے حکم کا پاس ہے، ورنہ تم کیا سمجھتے ہو؟ اگر ہم اشارہ کریں تو ایک پل میں فرشتے نہ اتر آئیں، کائنات نست و نابود ہو جائے، لیکن ہمیں اللہ کا حکم کا پاس ہے۔ لیکن یہ میرے بابا کی اللہ کے عشق کا ایک امتحان ہے۔ اس لیے وہ کریم، میں ہمیشہ کہتی ہوں، بات کر کے بس اپنی آخری منزل کی طرف آ رہی ہوں کہ شکر کی منزل ہے، شکر کیا کریں۔ ہمارا معیار جنت اور جہنم نہیں ہے، ہمارا معیار ہے عہد امام۔ ہمارے امام ہم سے راضی ہو گئے، ہمیں جنت جہنم کی نہیں، ہماری شہزادی راضی ہو جائیں ہر مجلس میں واجباً سمجھ کے میری بہنیں سنتی ہیں، میں دعا مانگتی ہوں مالک ہمیں ان لوگوں میں شمار فرما جن سے شہزادی کونین راضی ہے۔ یہ دعا ہماری جنت ہے، یہ دعا ہماری حاصل ہے۔ ہمارے ہر عمل کا میرٹ جنت جہنم نہیں، ہمارے ہر عمل کا میرٹ ہونا چاہیے کہ شہزادی ہم سے راضی ہو جائے، کیونکہ آپ جانتے ہیں شہزادی نے تو وعدہ فرمایا ہے، حسین کو رونے والوں، حسین کی ماں کبھی اکیلی جنت میں نہیں جائے گی، میں جنت کے دروازے پہ کھڑی ہو جاؤں گی۔ اے میرے اللہ، جب تک میرے حسین کو رونے والا ایک ایک جنت میں نہ جائے، حسین کی ماں جنت میں نہیں جائے گی۔ عزاداران حسین میری شہزادی ارشاد فرماتی ہیں، حسین کوئی آئے یا نہ آئے، جب تیری صف بچھ جائے، ماں زخمی پہلو پہ ہاتھ رکھ، ماں ٹوٹی ہوئی پر۔ میں نے کسی مجلس میں یہ نہیں نہ کہا، آج میرا ایمان ہے جس نے 18 سال پردوں میں پالا ہے، وہ اکبر کا پرسہ لینے آئی بیٹھی، اجروں کو میں نے اللہ، اجروں کو میں نے اللہ۔ عزاداران حسین، اس منبر پہ میرے ہاتھ ہیں، کسی مصائب کے لیے یہ حکم نہیں ہے، کسی مصائب کے، علی اکبر کے مصائب کے لیے حکم ہے، ایسے رویا کرو، ایسے رویا کرو جیسے ایک بیوہ ماں، اس کا ایک ہی کڑیل جوان بیٹا ہو، اس کا جنازہ اس کے سامنے، اجروں کو میں اللہ۔ عزاداران حسین، میں یہ بھی بتا دوں، آ گئی مصائب کے بعد، میں یہ بھی بتا دوں
علی اکبر کے غم میں اونچی رونا کس کی سنت ہے؟ میری جس بہن کو بھی سمجھ نہیں آئی، علی اکبر کے غم میں اونچی رونا پتہ ہی کس کی سنت ہے؟ تاریخ گواہ ہے، اصغر کا تیر کھینچا میرے مولا اونچی نہیں روئے، عباس گھوڑے سے اترے یہ ضرور کہا میری کمر جھک گئی میں غریب ہو گیا، لیکن اونچی نہیں روئے۔ جیسے ہی اکبر کو تڑپتے دیکھا اتنا بلند گریہ کیا، اجرک من اللہ، رو کے کہا یا اللہ اپنا بیٹا نہیں تیری فوج کا حسین سپاہی سمجھ کے میں رو لوں۔ بسم اللہ۔ بی بی لیلہ آپ سے راضی ہو کے جائے، یہی حق ہے پرسہ دینے کا۔ عزاداران حسین، ایک دن جمال امیر مختار نے عمر ابن سعد کو قریب بلایا، اس نے کہا آج میرا رونے کو دل ہے، مجھے یہ تو بتا میرا مولا سب سے زیادہ کب تڑپا؟ اس نے کہا ہاں میں بتاتا ہوں، علی اصغر چھوٹا تھا، تیر کھینچے بہت تڑپے، کڑیل جوان بھائی کی لاش پہ آئے بہت تڑپے، قاسم کے ٹکڑے اٹھائے بہت تڑپے۔ اس نے کہا نہیں رک جا۔ کہا تو نے کبھی پانی سے مچھلی کو باہر تڑپتے دیکھا ہے؟ کہا حسین کو میں نے اس طرح تڑپتے دیکھا جب اکبر کی لاش پہ، اجرک من اللہ، بڑی منظوری والی مجلس۔ میرا ایمان ہے ام المصائب آئی بیٹھی ہے، میرا ایمان ہے مدینے سے وہ بہن آئی بیٹھی ہے جو رو کے کہتی تھی اکبر ساتھ کا وعدہ ہے مجھے لے جانا۔ بسم اللہ۔ بی بی آپ کے قصے کو قبول فرمائیں۔ عزاداران حسین اور امیر مختار کو عمر ابن سعد نے پوچھا تجھے کیا دلیل ہے؟ کہا میں نے تڑپتے دیکھا ہے اور ہر ایک کو رخصت کیا، لیکن جب علی اکبر کو رخصت کیا نا، امامے کا کھلنا مصیبت کی نشانی، امامے کا کھلنا موت کی نشانی۔ کہا جب علی اکبر کو رخصت کیا امامہ کھل گیا، ہاتھ بلند کر کے کہتا رہا اکبر پیچھے موڑ کے اکبر مجھے اپنی شکل دکھاتا جا اور میری آنکھوں کا نور۔ اجرک من اللہ۔ بی بی زینب تمہیں دعا دے کے جائے، میری یہ حسرت ہے بی بی کی۔ آپ جانتے ہیں نا جب شہادتیں ہو گئی، جب جانے لگے کا خبردار کوئی نہ بیان کرے، علی اکبر کے غم میں ہائے ہائے کر کے رونا حسرت ہے ام المصائب کی۔ عزاداران حسین بس چھوڑ دیا سارا مصائب، میرے مولا نے فرمایا بیویوں آ جاؤ میں نے اکبر کو دولہا بنانا ہے۔ کوئی ایسا باپ دیکھا ہے کسی بہن نے سر پہ ماتم کیا، کسی نے سینے پہ کیا؟ مجھے اسی منبر کی عظمت کی قسم ہے جب علی اکبر کو تاط الحدق باندھی بیویوں نے پتھروں سے ماتم کیا۔ واہ اکبر واہ حسین، اجرک من اللہ، حوصلہ اجرک من اللہ۔ بی بی آپ سے راضی ہو کے جائیں۔ عزاداران حسین، مولا نے بیویوں نے دائرہ بنایا، کہا اکبر قریب آ۔ میرے مولا نے ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھا، اکبر کا چہرہ، اکبر اتنا حسین، اکبر ایسی جوانی، اکبر موت کے موسم نہیں ہے۔ عزاداران حسین، اب میں وہ مقام بنانے لگی ہوں جہاں پہ بیویوں نے پتھر اٹھائے، میرے مولا نے سہرے کی جگہ موت کی دستار، قالو انا للہ و انا الیہ راجعون، اکبر اللہ کے حوالے، اجرک من اللہ۔ بسم اللہ۔ یہی حق ہے پرسہ دینے کا۔ جو ہائے کر کے رو رہی ہو وہ بی بی کی حسرت کو پورا کر کے رو رہی ہو۔ عزاداران حسین، میں نے سارا مصائب چھوڑ دیا، بس آخری منزل پہ آ گئی۔ علی اکبر چلے ہیں، میرے مولا پیچھے چلے ہیں۔ علی اکبر دائیں گئے، میرے مولا دائیں بھاگے۔ علی اکبر بائیں جاتے، امامہ کھل گیا۔ علی اکبر چہرہ دیکھا ایک کالے برقعے والی بی بی ہے جس نے کہا اکبر میں نے چکیاں پیس کے پالا، اکبر ایک بار واپس جا۔ اجرک من اللہ۔ بی بی تم سے راضی ہو کے جائے، اکبر ایک بار واپس جا، اکبر میں نے چکیاں پیس کے پالا۔ عزاداران حسین ساری تفصیل چھوڑ دی، ایک لعین آیا، اس ملعون نے ہاتھ جوڑ کے مجھے معاف کرنا، میں چھپا نہیں سکتی، مجھے معاف کر دینا، میں چھپا نہیں سکتی، میں بہت ادب سے پڑھنے کی عادت ہے، یہ بہت سخت جملہ ہے۔
पता नहीं किस दिल से मैं पढ़ूंगी। समझ आ गया तो बिस्तर पे भी तड़पेंगे। अज़ादारा ने हुसैन पूरी जंग में जिस जालिम ने नेजा मारा या बर्छी मारी, मार के निकाली, अकबर के कातिल ने बर्छी मार के बर्छी को झटका दिया, बर्छी सी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, बीबी तुमसे राजी होके जाएं। झटका दिया, बर्छी को तोड़ दिया। कहा सुना है हुसैन बड़ा साबिर है, जब बर्छी निकालेगा। अली अकबर ने कहा या अबाता अलैकुन्ना सलाम, अली अकबर की शहादत का हक है। पढ़ने वाला पढ़ता पढ़ता मर जाए, सुनने वाला। कहते हो शिया हो, तुम रोते क्यों हो? हमसे पूछो जिंदा कैसे हो? जब अली अकबर ने कहा ना जो करबला की जवार बैठी हो ज़हनों को ले जाओ, बाबा अकबर का आखिरी सलाम, खैमे से भागे 9 मर्तबा हमारा मौला जमीन पर गिरा, 9 मर्तबा। अकबर मुझे आवाज दे। हौसला हौसला हौसला। मैं आज वो बताने लगी हूँ जो करबला के जवार है ना, उन्होंने देखा होगा कि जब कोई नौजवान अली अकबर की मक्तल पे आते हैं ना, तो वो कोनियों के बल चल के आते हैं ना। इसमें हकीकत क्या है, क्यों कोनियों के बल चलते हैं? जब अली अकबर के सीने में बर्छी टूट गई, एक मलून ने सर पे जख्म दिया, सर का खून घोड़े की आंखों में चला गया, घोड़ा फौजों में भाग गया। किसी ने तलवार मारी, किसी ने नेजा। अजरकुम मिनल्लाह। फौजों के रश में मेरे मौला को अकबर नजर नहीं आया, क्योंकि घोड़े साथ साथ थे। लेट गए मेरे मौला। अकबर मेरी आंखों का नूर। अजरकुम मिनल्लाह। बस में आ गए, हौसला हौसला, आखिरी मंजिल पे आ गई। अकबर मुझे आवाज दे, अकबर मेरी आंखों का नूर चला गया। जैसे ही आए हैं, अकबर का एक हाथ सीने पे, कहा अकबर जख्म ज्यादा है। बाबा बर्छी मेरी पसलियों में। कहा अकबर मैं इब्राहिम नहीं हूँ। कहा या अली बाबा आए, खैबर आसान है, अपना दाया जानू। अकबर के सीने पे बर्छी को हिलाया। अजरकुम मिनल्लाह। बस मैंने आगे मुसाइब नहीं पढ़ना, बस मैं इधर खत्म करने लगी। अगर ये जिक्र ना करूं तो हक अदा नहीं होगा। जैसे ही बर्छी को हिलाया, अकबर के लब हिलने लगे। कहा अकबर छोड़ दिया। अकबर बर्छी का दर्द नहीं बाबा, अकबर पानी पीना नहीं बाबा। अकबर क्या मांगते हो? हाय बाबा सुगरा मिला। मेरे मौला ने उंगली का इशारा किया, सुगरा अकबर को माफ करना। सुगरा मैंने सेहरा नहीं पहना। सुगरा अगर सेहरा पहनता